سلطنت رحاب قسط نمبر 5 گودام کی خستہ حال دیواروں کے درمیان وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فیضان کا تڑپتا ہوا وجود اور احسن ملک کی سرد زہریلی آنکھیں رحاب کی روح کو نچوڑ رہی تھیں۔ اس کی غیرت اور اپنے بھائی کی زندگی کے درمیان ایک خونی دیوار کھڑی تھی۔ فیضان کی آکسیجن بحال کرو۔ رحاب کی آواز میں ایک لمبی خاموشی کے بعد شدید درد اور شکست کی گونج تھی۔ میں وہی کروں گی جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں پریس کانفرنس میں تمہارا نام لوں گی۔ احسن ملک کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور خبیث مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اشارہ کیا اور غنڈے نے فیضان کا آکسیجن ماسک دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ یہ ہوئی نا عقل مندی کی بات۔ احسن ملک نے آگے بڑھ کر رحاب کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ کل صبح پریس کانفرنس ہوگی۔ میڈیا تمہاری ہر بات ریکارڈ کرے گا۔ تم کہو گی کہ سکندر خان نے تمہارے والد کو قتل کروایا اور تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تمہارا بھائی ہاسپٹل جائے گا اور تم میرے تحفظ میں رہو گی۔ رحاب نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل نے ایک گہرا زخم کھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جھوٹ بولنے جا رہی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سکندر پر وہ الزام لگانے جا رہی ہے جو شاید اس گناہ کا مرتکب نہیں تھا جو احسن ملک نے کیا تھا، مگر سکندر خان کی اس سرد مہری اور غنڈہ گردی نے ہی ان کا یہ حال کیا تھا۔ اس کا اپنا بھائی مٹ رہا تھا اور اس کے پاس سچ اور جھوٹ کا انتخاب کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح شہر کے ایک پریس کلب میں ہنگامہ برپا تھا۔ میڈیا کے درجنوں کیمرے، مائکس اور رپورٹرز ایک سائڈ ٹیبل کے گرد جمع تھے، جہاں احسن ملک کے بندوں نے رحاب کو لا کر بٹھایا تھا۔ رحاب کے سر پر سیاہ چادر تھی، چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کیمروں کی فلیش لائٹس آن ہو گئیں۔ مس رحاب نور، کیا یہ سچ ہے کہ سکندر خان نے آپ کے والد کا قتل کروایا؟ ایک رپورٹر نے مائک کے آگے کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ کیا سکندر خان آپ کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ دوسرا رپورٹر چیخا۔ رحاب نے سامنے کھڑے کیمروں کو دیکھا۔ وہاں زوم ان ہوتے ہوئے لینس کے پیچھے اسے اپنی معصوم دنیا کا جنازہ اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ہال کے کونے میں احسن ملک کا ایک بندہ کھڑا تھا، جس نے اپنے کوٹ کے اندر چھپی بندوق پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی زبان پھسلائی تو ہاسپٹل میں فیضان کی سانسیں روک دی جائیں گی۔ رحاب نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آواز کانپتی ہوئی فضا میں ابھری۔ سکندر خان اس شہر کا مافیا ہے۔ رحاب کا گلا خشک ہو گیا۔ میرے والد کی جان اور میرے بھائی کی یہ حالت صرف اور صرف سکندر خان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے ہماری زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے۔ اگر مجھے یا میرے بھائی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف سکندر خان ہوگا۔ ہال میں ایک دم شور مچ گیا۔ کیمروں کے شٹر تیزی سے چلنے لگے۔ اسی وقت خان مینشن کے میٹنگ روم میں ایک بڑی اسکرین پر یہ پریس کانفرنس لائیو چل رہی تھی۔ سکندر خان اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس کی گرفت میں اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی نیلی سرد آنکھوں میں آگ کے شعلے ناچ رہے تھے۔ دیکھا سکندر؟ شہریار نے فوراً اس کے برابر میں آ کر غصے کا ناٹک کیا اور آگ پر تیل چھڑکا۔ یہ لڑکی سانپ ہے۔ تم اس کی جان بچانے کے لیے احسن ملک کے گودام ڈھونڈ رہے تھے اور اس نے جا کر میڈیا کے سامنے تمہاری پوری عزت نیلام کر دی۔ اب پولیس تمہیں گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر آ رہی ہوگی۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح ساخت تھا، مگر اس کے اندر ایک ہولناک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے سکندر خان کے نام کو داغدار کیا ہے۔
سکندر کی آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ روم میں موجود اصغر اور باقی گارڈز کا خون جم گیا۔ اس نے احسن ملک کے ہاتھوں میں کھیل کر میری سلطنت پر وار کیا ہے۔ سکندر کی نظر میں اب رحاب کوئی مظلوم یا معصوم لڑکی نہیں رہی تھی، وہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی بن چکی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ رحاب نے اپنے فائدے اور پیسوں کے لیے احسن ملک سے ہاتھ ملا کر اسے بدنام کیا ہے۔ باس، اب ہم کیا کریں گے؟ اصغر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سکندر نے اپنے کوٹ کا اندرونی جیب کھولا اور اپنی چمکتی ہوئی پسٹل باہر نکالی۔ اس نے سلائڈ کو پیچھے بھینچا اور سرد لہجے میں حکم دیا، اب کوئی صفائی نہیں ہوگی۔ اس لڑکی کو اب سکندر خان کے اصل غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے تلاش کرو اور میرے سامنے لے کر آؤ۔ سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ احسن ملک نے سچائی کے پردے اتنے داغدار کر دیے تھے کہ سکندر اور رحاب کے درمیان اب صرف اور صرف انتقام کی غلط فہمی اور خون کا کھیل باقی بچا تھا۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ہال میں افراتفری مچ گئی۔ احسن ملک کے بندے رحاب کو میڈیا کے رش سے نکال کر تیزی سے پچھلی گلی میں کھڑی گاڑی کی طرف لے گئے۔ رحاب کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا نام، اپنا ضمیر اور اپنے باپ کی تربیت سب کچھ اپنے بھائی کی ایک ایک سانس کی خاطر داؤں پر لگا دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، ایک گنڈے نے اسے زبردستی پچھلی سیٹ پر دھکیلا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ پریس کانفرنس کے بعد اسے ہاسپٹل منتقل کرو گے، رحاب نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے احسن ملک کے خاص آدمی نے پیچھے مڑ کر ایک خبیث مسکراہٹ اچھالی۔ فکر مت کرو بی بی، فیضان اپنے علاج کے لیے جا رہا ہے، لیکن تم ابھی کچھ دن ہمارے پاس مہمان رہو گی۔ جب تک سکندر خان پر پولیس کا شکنجہ پوری طرح نہیں کس جاتا، تم ہماری حفاظت میں رہو گی۔ رحاب کا دل خوف سے ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دل سے نکلنے کی کوشش میں ایک بدترین گھاٹ پر آ لٹکی تھی۔ احسن ملک اسے کبھی آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ اسی اثنا میں پریس کلب کے باہر کا منظر کسی جنگی میدان کا روپ دھار چکا تھا۔ سٹی پولیس کی 3 گاڑیاں وہاں پہنچ چکی تھیں اور سائرن کی آوازوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ وہ رحاب کو اپنی تحویل میں لے کر سکندر خان کے خلاف مضبوط کیس بنائیں گے، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ سکندر خان کے لیے شہر کا کوئی بھی قانون یا پولیس رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ اچانک سڑک کے دونوں اطراف سے 4 سیاہ BMW گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے آئیں اور پولیس کی گاڑیوں کو گھیرے میں لے کر بلاک کر دیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ہائی ٹیک اسلحے سے لیس سکندر کے گارڈز باہر نکلے۔ فضا میں ایک سنسنی خیز سناٹا چھا گیا۔ پریس کلب سے باہر نکلنے والے رپورٹرز خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ مرکزی گاڑی کا پچھلا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گہرا چشمہ چڑھائے سکندر خان باہر نکلا۔ اس کا ہر قدم زمین پر اتنے رعب اور غضب کے ساتھ پڑ رہا تھا کہ سامنے کھڑا SHO بھی اپنی پستول ہولسٹر سے نکالنے کی جرات نہ کر سکا۔ خان صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، SHO نے کانپتی آواز میں کہا۔ سکندر نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی برفانی سرد نیلی آنکھوں میں ایسا غضب تھا کہ SHO نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ قانون؟ سکندر کی آواز میں ایک ہولناک ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ اس شہر کا قانون میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہیں ختم ہوتا ہے۔ انسپکٹر، اپنی یہ پولیس کی کاریں میرے راستے سے ہٹاؤ، ورنہ اگلی سانس لینے کے لیے تمہیں اپنے محکمے سے اجازت لینی پڑے گی۔ SHO نے چپ چاپ اپنے بندوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سکندر نے اصغر کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟
بوس، احسن ملک کے بندے اسے پچھلے راستے سے لے کر نکلے ہیں، مگر ہمارے بندوں نے ان کی گاڑی کو ٹریک کر لیا ہے۔ وہ شہر سے باہر موجود پرانے ٹیکسٹائل مل کی طرف جا رہے ہیں۔ عسکر نے جلدی سے رپورٹ دی۔ سکندر نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ چلو، آج اس جھوٹ اور سازش کا حساب اسی مل میں ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر کے باہر واقع ایک سنسان اور ویران ٹیکسٹائل مل کے اندر رحاب کو ایک لوہے کی کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ گودام کے اندر کے اندھیرے میں صرف ایک پیلا بلب لٹک رہا تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ رحاب نے سر اٹھایا۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی، مگر اس کا دل فیضان کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک مل کا بھاری لوہے کا گیٹ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر اندر گرا۔ گودام میں موجود احسن ملک کے چند گنڈے حواس باختہ ہو کر سدھرے۔ گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ چیخ و پکار اور گولیوں کے دھماکوں سے مل کی چھت کانپ اٹھی۔ رحاب نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ صرف 2 منٹ کے اندر احسن ملک کے تمام گنڈے خون میں لت پت زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گودام کے گرد و غبار اور دھوئیں کے بیچ سے ایک لمبا سایہ آگے بڑھا۔ رحاب نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دھوئیں کے پار سے سکندر خاں نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی گن تھی جس کی نالی سے ہلکا سا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رحم کا ایک بھی تاثر نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف بدلے کا جنون تھا۔ سکندر چلتا ہوا رحاب کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے گن کی نوک رحاب کی تھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تو سکندر کی آواز اتنی دھیمی اور زہریلی تھی کہ رحاب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم نے احسن ملک کے چند ٹکڑوں کے لیے سکندر خان کے نام کی نیلامی کی۔ تم نے میڈیا کے سامنے جا کر مجھ پر الزام لگایا۔ رحاب نے سکندر کی ان بے رحم آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے پاس اب صفائی دینے کا نہ دل تھا نہ ہمت۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ہاں، میں نے لگایا الزام کیونکہ تم اور تمہارا نام صرف ظلم کی علامت ہے۔ تم نے میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو اس حال میں پہنچایا۔ مار دو مجھے بھی، چلاؤ گولی۔ سکندر کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر رحاب کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مرنا بہت آسان ہے رحاب نور، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تم نے سکندر خان کو بدنام کیا ہے، اب تم میری قید میں رہ کر اپنی اس غلطی کی قیمت چکاؤ گی۔ غلط فہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سکندر نے رحاب کو اپنی ذاتی قید میں لے لیا تھا، ایک ایسی قید جو آگے چل کر ان دونوں کی زندگیوں کو تباہی کے اس موڑ پر لے جانے والی تھی جہاں سے صرف رحاب کی فرضی موت ہی اسے آزادی دلا سکتی تھی۔ ٹیکسٹائل مل کی دھندلی فضا میں گولیوں کی بوچھار اور دھوئیں کی بو ابھی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رحاب کی تھوڑی پر رکھی پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی روح کو جما رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے سچی نفرت کی چنگاریاں روشن تھیں۔ لیپ ٹاپ اور گاڑی کا انتظام کرو۔ سکندر نے اپنی نظریں رحاب سے ہٹائے بغیر اصغر کو سرد لہجے میں حکم دیا۔ اسے خاں مینشن کے زیر زمین حصہ انڈر گراؤنڈ وولٹ میں لے چلو۔ وہاں اسے خبر ہونی چاہیے کہ سکندر خان کے نام پر جھوٹ بولنے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑو، تم ایک انسان نہیں، درندے ہو۔ رحاب نے لوہے کی کرسی سے بندھے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی جنونی کوشش کی، مگر اس کی تمام تر طاقت سکندر کی گرفت کے سامنے دم توڑ گئی۔ سکندر نے بنا کسی رحم کے اس کی رسیوں کو کاٹا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی سیاہ BMW کی طرف لے گیا۔
اصغر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور سکندر نے رحاب کو اندر دھکیل دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے خان مینشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر رحاب خاموش رہی، مگر اس کے ماتھے سے بہتا خون اور اس کا زرد چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا صبر اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ خان مینشن کے عظیم الشان لون میں کالی BMW آ کر رکی۔ شہریار خان، جو پورچ میں پہلے سے موجود تھا، سکندر کو گاڑی سے نکلتے اور رحاب کو گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرایا۔ احسن ملک کی چال بالکل ٹھیک بیٹھ رہی تھی۔ سکندر اب پوری طرح اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا کہ رحاب احسن ملک کی خریدی ہوئی اعلی کار ہے۔ سکندر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شہریار نے دکھاوے کی گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ پولیس اور میڈیا پہلے ہی تمہارے پیچھے پڑے ہیں اور تم اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ اگر ہانیہ نے اسے دیکھ لیا تو بڑا ڈرامہ کھڑا ہو جائے گا۔ سکندر نے شہریار کو ایک سرد نظر سے دیکھا۔ ہانیہ کو اس معاملے سے دور رکھو شہریار، اور پولیس کی فکر تم مت کرو۔ اس شہر کا کوئی انسپکٹر خان مینشن کے اندر قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سکندر رحاب کو لے کر مینشن کے پچھلے حصے سے ہوتے ہوئے خفیہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خان خاندان کے سب سے گہرے راز دفن تھے۔ ایک وسیع تاریخ اور جدید ترین سیکیورٹی سے لیس کمرہ۔ سکندر نے رحاب کو اندر دھکیلا اور لوہے کا وزنی دروازہ خود کار طریقے سے لاک کر دیا۔ رحاب نے گرتے پڑتے خود کو سنبھالا اور دروازے پر جا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دستک دی۔ سکندر خان، دروازہ کھولو، میرے بھائی کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ سکندر نے باہر لگے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں ایک ہولناک گونج بن کر ابھری۔ تم نے احسن ملک کے چند ٹکڑوں کے لیے میڈیا کے سامنے مجھ پر الزام لگایا۔ رحاب نور، اب تم اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی اس حماقت کا ماتم کرو گی۔ جب تک تمہارا مالک احسن ملک خود میرے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، تم میری قید میں رہو گی۔ اسی اثنا میں احسن ملک کے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں ہنگامہ برپا تھا۔ احسن ملک نے اپنے سامنے پڑے تمام شیشے کے برتن توڑ دیے تھے۔ کیا مطلب کہ سکندر اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا؟ احسن ملک دھاڑا، تم 6 کے 6 بندے اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ملک صاحب، سکندر خان نے خود ریڈ ماری تھی، اس کا گارڈ ڈرتے ڈرتے بولا۔ وہ بہت خطرناک موڈ میں تھا۔ اس نے ہمارے سب بندوں کو ڈھیر کر دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ احسن ملک کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ ایک خبیث مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سگار سلگایا اور اپنے فون پر شہریار کا نمبر ملایا۔ شہریار، سکندر اس لڑکی کو خان مینشن لے گیا ہے، احسن ملک نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب کھیل کو آخری مرحلے پر لے کر جانا ہے۔ سکندر کو لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی میری جاسوس ہے، اور لڑکی کو لگ رہا ہے کہ سکندر نے اس کے باپ اور بھائی کو برباد کیا۔ اب ہمیں اس لڑکی کے بھائی فیضان قریشی کا باپ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ تم کیا کرنے والے ہو ملک صاحب؟ شہریار نے چونک کر پوچھا۔ فیضان کا خاتمہ۔ احسن ملک کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ جب فیضان ہاسپٹل میں پراسرار طور پر مرے گا تو اس کا سارا ملبہ سکندر پر گرائے گا، اور تب وہ لڑکی سکندر کو مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ تاریخ طے خانے کی سرد فرش پر بیٹھی رحاب کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ احسن ملک کا اگلا وار اس کے بچ جانے والے واحد سہارے اس کے بھائی فیضان کی زندگی پر ہونے والا تھا۔